السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 8th انگلش کا لیسن 3 جو کہ ایک پوئم ہے دی ٹوئنز، اس کا نام ہے، کو مکمل طور پر ٹرانسلیٹ کر لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم لیسن 4 کے پہلے 2 پیراگراف ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ لیٹس میک آور روڈز سیفر، یہ سبق کا نام ہے، آئیے اپنی سڑکوں کو زیادہ محفوظ یا محفوظ تر بنائیں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہاں پہ لیٹ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ آج ہم لیٹ کے 2 استعمال مختصر طور پر کریں گے۔ لیٹ جو ہے نا، نمبر 1 تو اجازت کے لیے آتا ہے، اور لیٹس جو ہے یہ تجویز کے لیے آتا ہے۔ ہم 2-3 فقرات سے اس کی وضاحت کریں گے، جیسے لیٹ می گو، مجھے جانے دو، لیٹ ہم سپیک، اسے بولنے دو، لیٹ ہم پلے، اسے کھیلنے دو۔ اب اسٹوڈنٹس لیٹس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ تجویز کے لیے آتا ہے۔ لیٹ اس پلے ہاکی، آؤ ہاکی کھیلیں۔ لیٹس گو فار شاپنگ، آؤ شاپنگ کے لیے چلیں۔ لیٹس لرن دس پوئم، آؤ یہ نظم زبانی یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس اب ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ ایوری ڈے، ہر روز، وین وی گو ٹو اسکول، جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، آفسز، دفاتر جاتے ہیں، اور مارکیٹس، یا مارکیٹوں میں جاتے ہیں۔ مارکیٹ سے مراد بازار بھی ہوتا ہے، منڈی بھی ہوتا ہے۔ وی ہیو ٹو یوز روڈس، ہمیں سڑکیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ اینڈ پاس تھرو ٹریفک، اور ٹریفک میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ جو ہم نے ہیز ٹو کا استعمال ہے، اس میں ہیو ٹو، ہیز ٹو، ول ہیو ٹو، ہیڈ ٹو، اس کا استعمال جو ہے نا، جب ہم کوئی کام مجبوراً کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہیز ٹو، ہیو ٹو استعمال کرتے ہیں زمانہ حال کے لیے۔ زمانہ حال میں اگر کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے تو اس کے لیے ہیز ٹو اور ہیو ٹو استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی کے لیے اگر کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے اس کے لیے ہیڈ ٹو، اور زمانہ مستقبل کے لیے اگر کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے تو اس کے لیے ول ہیو ٹو آتا ہے۔ اب 2-3 فقرات سے اس کی وضاحت سن لیں، جیسے آئی ہیو ٹو گو دیئر، مجھے وہاں جانا پڑتا ہے۔ ہی ہیز ٹو کوک فوڈ، اسے کھانا پکانا پڑتا ہے۔ آئی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی، مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پاسٹ ٹینس کے لیے اگر زمانہ ماضی میں کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے تو اس کے لیے پھر ہیڈ ٹو۔ آئی ہیڈ ٹو گو دیئر، مجھے وہاں جانا پڑا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مجھے وہاں جانا پڑتا تھا۔ شی ہیڈ ٹو کوک فوڈ، اسے کھانا پکانا پڑتا تھا۔ یو ہیڈ ٹو کلین دی روم، تمہیں کمرہ صاف کرنا پڑا۔ اسی طرح اگر زمانہ مستقبل میں کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے تو اس کے لیے پھر ول ہیو ٹو۔ آئی ول ہیو ٹو گو دیئر، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ شی ول ہیو ٹو کوک فوڈ، اسے کھانا پکانا پڑے گا۔ دے ول ہیو ٹو اٹینڈ دا کلاس، اسے کلاس اٹینڈ کرنا پڑے گی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہیز ٹو، ہیو ٹو اور ہیڈ ٹو کا استعمال تھا، ول ہیو ٹو کا استعمال تھا۔ آگے سبق ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ یو مسٹ ہیو نوٹسڈ، آپ نے دیکھا ہوگا، دیٹ سم ٹائمز، کہ بعض اوقات، پیپل وائلیٹ ٹریفک لاز، لوگ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وائلیٹ ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا۔ اینڈ دس میکس آور روڈس، اور یہ بات، یہ چیز ہماری سڑکوں کو بناتی ہے، انسیکیور، خطرناک، پرخطر، اینڈ انسیف، اور غیر محفوظ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ چیز، یہ بات ہماری سڑکوں کو خطرناک اور غیر محفوظ بناتی ہے۔ میجورٹی، میجورٹی ہوتا ہے اکثریت، آف وکٹمز، وکٹمز ہوتا ہے شکار، شکار کی اکثریت، آف روڈ ایکسیڈنٹس، سڑک کے حادثات کے شکار کی اکثریت، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، آر ینگ پیپل، نوجوان لوگ ہوتے ہیں، بلو 30 ایئرز آف ایج، 30 سال سے کم عمر کے۔ بدقسمتی سے سڑک کے حادثات کے شکار کی اکثریت 30 سال سے کم عمر نوجوان لوگوں کی ہوتی ہے۔ مور اوور، مزید برآں، انڈسپلن، بد نظمی، آن روڈز، سڑکوں پر، لیڈز ٹو ٹریفک جیمز، ٹریفک کے جام ہونے کا، اینڈ کنجیشنز، اور بھیڑ بھاڑ کا، ہجوم کا سبب بنتی ہے، کی طرف لے جاتی ہے۔ وچ ریفلیکٹس نیگیٹیولی آن اس ایز اے نیشن، جو کہ بطور قوم ہماری منفی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں، سڑکوں پر بد نظمی، ٹریفک جام ہونے اور بھیڑ بھاڑ یا ہجوم کا سبب بنتی ہے، جو کہ بطور قوم ہماری منفی عکاسی کرتی ہے۔ پیراگراف 2 ہے اسٹوڈنٹس۔ دا کویشچن از، سوال ہے، ویدر آیا کہ، دا نمبر آف ایکسیڈنٹس، حادثات کی تعداد، اینڈ کیجویلٹیز، اور ہلاکتوں کی، کین بی ریڈیوسڈ،
कम की जा सकती है, कम हो सकती है? सवाल ये है कि हादसात और हलाकतों की तादाद को कम किया जा सकता है? द आंसर इज यस, जवाब है हाँ। ये भी रिकग्नाइज, अगर हम पहचाने रोड सेफ्टी, सड़क पर तहफ़्फ़ुज़ को एज अ सोशल इशू, समाजी मसला के तौर पर, एंड प्ले आवर रूल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस मसला पर काबू पा सकते हैं। ओवरकम होता है काबू पाना। जवाब है जी हाँ। अगर हम सड़क पर हिफाजत को समाजी मसला के तौर पर पहचानें और अपना किरदार अदा करें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें तो हम इस मसला पर काबू पा सकते हैं। द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज़ टू ऑब्जर्व लॉज। फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अव्वलीन सबसे अहम जिम्मेदारी, ऑफ एवरी सिटीजन हर शहरी की, इज़ टू ऑब्जर्व लॉज कवानीन की पासदारी करना है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी, इज़ एन ऑफेंस एक जुर्म है। नन ऑफ अस हम में से कोई नहीं, वुड एवर लाइक पसंद करेगा, टू बी कॉल्ड कहलाया जाना, एन ऑफेंडर एक मुजरम, एंड गेट पेनलाइज्ड और सज़ा पाना। हम में से कोई भी मुजरम कहलाना और सज़ा पाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करके, वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, हम सड़क के हादसात से बच सकते हैं। सेव प्रीशियस लाइव्स, कीमती ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। लाइफ की जमा होता है लाइव्स। एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज, और अपने मुल्क के तासुर को, तसव्वुर को बेहतर बना सकते हैं। ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करके हम सड़क के हादसात से बच सकते हैं, कीमती जानें बचा सकते हैं और अपने मुल्क का तासुर या तसव्वुर बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लेसन 4 के पहले 2 पैराग्राफ ट्रांसलेट किए हैं। उम्मीद है ये लेक्चर लेसन की ट्रांसलेशन में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।